أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل بفضل اللہ، اور آپ ان لوگوں سے کہیے کہ اللہ کے فضل سے، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت کے ساتھ، فبذالک فلیفرحوا، بس چاہیے کہ لوگ اس پر فلیفرحوا بہت خوشی منائیں، انہیں چاہیے بہت خوش رہیں کہ ہم نے انہیں کیسی چیز دے دی ہے، ہوا خیر، اور ان کی یہ خوشی بہت اچھی ہے، مما یجمعون، زندگی میں جتنی بھی چیزیں وہ جمع کرتے ہیں اس کے مقابلے میں یہ خوشی سب سے زیادہ اچھی ہے، وہ خوش رہیں کہ ہم نے اتنی اچھی چیز انہیں دی۔ قل بفضل اللہ، آپ ان سے کہیے کہ اللہ تعالی کے فضل کے ساتھ، اللہ کی مہربانی کے ساتھ، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت کے ساتھ۔ یہ دیکھو، یہ آیت جو ہے نا، یہ خود خدا کی کتاب ہونے کی دلیل ہے۔ سورہ یونس میں ایک یہ آیت اور ایک اس کے بعد آگے آیت آ رہی ہے، کوئی انسان سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایسا کلام بنا سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل کوئی کاوش، کوئی کوشش نہیں ہے کہ وہ خود ایسا کلام بنا سکتے۔ تمام تر عظمتوں کے باوجود یہ اللہ ہی کی وحی ہے جس نے اتنی زبردست آیت نازل کی۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، آپ کہیے اللہ کے فضل کے ساتھ اور اس کی رحمت کے ساتھ۔ کیا چیز؟ یہ جو آگے جزا ہے نا، صلہ، کیا ہونا چاہیے؟ اس کو خدا نے چھوڑ دیا۔ یہ فکرہ دیکھیے، ایسے ہو سکتا ہے اللہ کی فضل اور رحمت کے ساتھ، ایک آدمی کہتا ہے اللہ کے فضل اور مہربانی سے ہم نے اپنا گھر بنا لیا، اللہ کی فضل اور رحمت کے ساتھ مجھے جاب مل گئی۔ آگے کوئی چیز بتانی چاہیے نا کہ اللہ کی فضل اور رحمت سے کیا ہوا، پھر قرآن نے کچھ نہیں بتایا۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہ یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے، یہ جو فبذالک ہے یہ بھی چھوڑ دیجئے، اس کے بعد فا جو ایک اور آ رہا ہے یہ بھی چھوڑ دیجئے، لیفرحوا، لوگوں کو چاہیے خوب خوشی منائیں۔ اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل کے ساتھ خوب خوشی منائیں، یہ ہے اس کی جزا۔ یعنی ہم نے قرآن جیسی چیز اس امت کو دے دی ہے، انہیں چاہیے خوش ہوں۔ اس فکرے میں اللہ نے 3 مرتبہ یہ بشارت دی ہے کہ خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ خدا نے تکرار نہیں کیا الفاظ کا، بلکہ سمپلی ایک سینٹنس دیا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہ یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے، پھر کیا ہوگا؟ یفرحوا، آگے چل کے بتایا خوش ہو جاؤ۔ اب دوسرا ترجمہ دیکھیے، فبذالک، بس اس کے ساتھ، اللہ کے فضل اور رحمت سے، پھر آگے بات بنتی نہیں، سو اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ ذالکہ سے مراد بھی قرآن ہے، فبذالک، بس اس کے ساتھ، فلیفرحوا، چاہیے کہ لوگ خوش ہو جائیں ہم نے اتنی اچھی چیز دی ہے۔ اور تیسری مرتبہ فا کو جو لائے نا سو، تو سو اردو میں استعمال ہوتا ہے نتیجے پہ پہنچنے کے لیے، ایسے ہی کہتے ہیں نا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں اسے شوگر تھی اور اس نے پرہیز نہیں کیا، سویٹس بہت کھا لی، سو اس نے تو مرنا ہی تھا۔ تو سو کا لفظ جو ہے وہ پچھلی ساری چیز میں جو نتیجہ مرتب ہوا اس کے لیے آتا ہے نا۔ اللہ نے تیسری بار بتا دیا فلیفرحوا، چاہیے کہ لوگ خوش ہوں اس پہ کہ اللہ نے اتنی اچھی چیز دی ہے، ہوا خیر، یہ قرآن بہت اچھی چیز ہے، خیر ہے، مما یجمعون، بہتر ہے اس ہر چیز سے جس کو تم لوگ جمع کرتے ہو۔ جمع کیا کرتا ہے انسان؟ پیسہ جمع کرتا ہے، گاڑیاں جمع کرتا ہے، بیلنس جمع کرتا ہے، جو کچھ بھی جمع کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ قرآن ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جن چیزوں کو تم جمع کرتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی جمع کر کے خوش ہوتا ہے، بیلنس چیک کرتا رہتا ہے نا، بینک میں بیلنس شیٹ دیکھتا رہتا ہے کتنے ڈالرز ہو گئے اس مہینے، چاہے وہ صحیح ہوں، جائز ہوں، ٹھیک ہے، خوشی کی بات ہے، حلال مال ہے، اللہ نے مہربانی کی ہے، ٹھیک ہے، خوش ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں۔
بچے بڑے ہوتے ہیں، اولاد جوان ہوتی ہے، خوش ہوتا ہے کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے میرے بچے اچھے ہیں، جوان ہو رہے ہیں، بڑے ہو گئے۔ اللہ نے کہا جتنی بھی چیزیں اس دنیا میں ہیں جن پہ تم خوش ہو سکتے ہو، جو تم جمع کرتے ہو، سب سے اچھی چیز میری کتاب ہے، اس پہ تمہیں خوش ہونا چاہیے، خوشی مناؤ اس پہ کہ اللہ نے قرآن جیسی چیز دی۔ 4 الفاظ استعمال کیے۔ پہلے فرمایا ہے واز، ان چاروں کو جس ترتیب میں لائے ہیں نا اللہ، اس کا ایک مقصد ہے، ایسے ہی نہیں ہے کہ ایٹ رینڈم اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس ترتیب سے لائے ہیں، سب سے پہلے کہا کہ دیکھو یہ واز ہے، تو واز کے ذریعے کیا ہوا؟ انسان برائی سے بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے۔ دوسری چیز فرما دی کہ اچھا بھئی واز ہے، نصیحت ہے، تم ظاہری گناہوں سے بچو گے، سود نہیں لیتا، رشوت نہیں لیتا، چوری نہیں کرتا، لیکن اندر دل میں کیا ہے، سینے میں کیا ہے؟ دوسری چیز فرما دی کہ وشفاء لما فی الصدور، اور یہ قرآن تمہارے باطن کے لیے بھی شفا ہے، ظاہر کے لیے بھی ہے، ظاہر میں تو تم واز نصیحت سے سمجھ لینا، اور تمہارا اندر جو ہے پاک ہوگا قرآن کے ذریعے، کیونکہ یہ شفا بھی ہے۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ اب ایک آدمی ظاہراً گناہوں سے بچ گیا، باطن بھی پاک ہو گیا، پھر بھی ضرورت ہے کہ اچھی چیزیں پیدا ہوں، اللہ پہ بھروسہ، صبر، شکر، انسانیت، ہمدردی، محبت، ہمت، یہ چیزیں پیدا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدن، یہ ہدایت بھی ہے، یعنی جتنے اچھے اخلاق ہدایت میں ہیں یہ بھی تمہیں اس قرآن سے ملیں گے۔ اور چوتھی چیز بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ خدا کی رحمت ہے، یعنی مطلب اللہ کی رحمت ایسی ہے کہ جب تمہارے شامل حال ہوگی تو ساری چیزیں گویا کہ تمہیں مل گئی۔ اب دین دنیا کی کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے جو ہم تمہیں دیں، یہ قرآن اتنی زبردست چیز دے دی ہے، فلیفرحوا، لوگوں کو چاہیے کہ اس پہ خوشی منائیں۔ ٹھہر جائیں صاحب۔